اما بعد، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ معزز سامعین کرام، میری تقریر کا موضوع ہے مدارس کی اہمیت ہماری نظر میں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بڑا متنوع، ہمہگیر اور وقت طلب ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ میری کوشش ہوگی مختصر وقت میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر نظر ڈالوں اور آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ آج ہندوستان میں ملی تسخش کی بقا مدارس اسلامیہ ہی کی بدولت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1857 میں انگریزوں کی چیرہ دستیوں نے جب ہندوستان میں صدیوں سے روشن سلطنت مغلیہ کے چراغ کو گل کر دیا اور سرزمین ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی اقتدار قائم ہو گیا، تو اس آج کے اہل دل علماء نے اپنی بصیرت سے مستقبل کے اس عظیم الحادی فتنہ کو دیکھ لیا اور اپنی فراست ایمانی سے یہ محسوس کر لیا کہ اس سیلاب بلاخیز کے آگے اگر بند نہ لگائی گئی اور اس کے رخ کو پھیرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اسلامی عقائد و افکار، دینی اخلاق و کردار اس طوفان کی زد میں آ کر پاش پاش ہو جائیں گے اور وہ مسلم معاشرہ جو صدیوں کی صحیح فہم اور انتھک کوششوں کے بعد وجود میں آیا ہے، انتشار افتراق کا شکار ہو جائے گا۔ اس بھیانک انجام کو سوچ کر اہل دل کی روحیں بے چین اور قلوب مضطرب ہو گئے، بلکہ علیمیہ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے کہیے کہ اہل دل کا یہ گروہ بیک زباں ہو کر شہد کی طرح گرجا۔ اياقص الدين وانا حي، یہ فقرہ الہامی تھا جو 1400 برس پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا، جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا، زمانے کی کلائی موڑ دی تھی۔ پھر اسی فقرے کی برکت سے حاملین شریعت اس مخلص جماعت میں اسباب و ذرائع سے یکسر محرومی کے عالم میں اللہ کے اعتماد و بھروسے پر الہاد و زندقہ کے بعد سرسر بالمقابل قصبہ دیوبند کے علم اور فان نے ایک چراغ روشن کیا۔ پھر اسی قندیل معلق اور چراغ توکل سے انگنت چراغ روشن ہوتے ہوئے چلے گئے اور اس کے ضیاءپوش کرنوں نے مشینری پر پکی ہوئی ظلمتوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور مسلمان ہند کو ایک ایسے خطرناک فتنے سے بچا لیا جن سے ان کا تسخش و امتیاز ہی نہیں بلکہ وجود بھی خطرے میں پڑ چکا تھا۔ دوستو، یہ ہے مدارس کا تاریخی پس منظر جس پر نگاہ رکھنے والا ہر شعور مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انہی مدارس کی برکت سے علوم نبوت کی بہاریں اور گلشن محمدی کی شادابی قائم و دائم ہے اور انہی کے طفیل سے قال اللہ وقال الرسول کی پاکیزہ صدائیں دنیا کو معطر اور جذبات ایمانی کو تازہ کرتی رہی ہے اور تا قیامت کرتی رہے گی۔ دینی مدارس اسلام کے وہ قلعے ہیں جن سے ہمیشہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دفع ضرر کی مہم چلی ہے۔ یہ وہ اسلامی چھاونیاں ہیں جن میں ملک و ملت کی پاسبانی کی تربیت دی جاتی ہے اور مادیت کے ایمان سکن تھپیڑوں میں ملت اسلامیہ کی روحانی غذا فراہم کی اور سینکڑوں مشکلات اور ہزاروں رکاوٹوں کا مقابلہ کر کے ہر دور میں اپنا فریضہ انجام دیا اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ کو علوم نبوت دنیا میں باقی رکھنا مقصود و منظور ہوگا، یہ ادارے زندہ اور پائندہ رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان اسلامی قلعے کو مسمار نہیں کر سکتی۔ ان اداروں سے ٹکرانا عذاب خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دوستو، آج ہمیں شکایت غیروں سے نہیں بلکہ اپنے مسلم بھائیوں سے ہے جو مغربیت کی دھار میں بہہ کر اہمیت و افادیت کا انکار کرتے ہیں اور ان مدارس میں رہنے والے علماء و طلباء پر پھپتیاں کستے ہیں۔ آج ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دین و مذہب پر جب بھی کوئی نازک وقت آیا ہے، کسی باطل کی ضب کوئی یلغار ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ بر صغیر میں اسلامی عقائد کی حفاظت کس نے کی؟ وہ کون سی جماعت ہے جس نے 1857 کے انقلاب کے بعد چلنے والی الہاد و زندقہ کے بعد سرسر کا مقابلہ کیا تھا؟ وہ کون ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو گئے
خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت ہے یہ وارث ہے یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے آنے پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ دوستو آج ہمیں شکایت غیروں سے نہیں بلکہ اپنے مسلم بھائیوں سے ہے جو مغربیت کی دھار میں بہ کر اہمیت و افادیت کا انکار کرتے ہیں اور ان مدارس میں رہنے والے علماء و طلباء پر پھپتیاں کستے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔